دوسری عورت کی کہانی۔ مسز سکینہ اشفاق اپنے تیسرے بچے کی پیدائش کے لیے میرے پاس آتی تھی۔ اس کے بڑے بیٹے طلحہ کا علاج بھی میری زیر نگرانی ہوا تھا۔ جب 1 سال کی طلحہ کو نمونیا بگڑ جانے کی وجہ سے چائلڈ اسپیشلسٹ نے لاعلاج قرار دیا تھا، تب طلحہ کو اس کی دادی اور پریشان حال باپ میرے پاس لائے تھے۔ میں نے انتہائی بیمار صورتحال واضح کر کے اللہ کا نام لے کر بچے کا علاج کیا اور الحمدللہ طلحہ کو رب کریم نے شفا عطا کی۔ بس اس واقعہ نے اس فیملی کو میرا منتقد کر دیا تھا اور میں ان کے گھرانے کے بیشتر افراد سے نہ صرف واقف ہو گئی تھی بلکہ ان کے چھوٹے موٹے خاندگی مسائل میں ثالث اور مصنف بھی ٹھہرائی جانے لگی تھی۔ سکینہ کا شوہر اشفاق 7 بھائیوں اور 3 بہنوں میں سب سے بڑا تھا۔ بچپن میں ہی یتیم ہو جانے والے اشفاق نے اپنے ماں کا سہارا بن کر دکھایا تھا اور محنت و مشقت کے طویل دور سے گزر کر ایک گھر اور چند دکانیں بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس تمام وقت میں وہ اپنے بہن بھائیوں کی شادی بیاہ سے بھی فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے بعد اپنے شادی کے لیے ہاں کی۔ بیوی بھی اچھی شکل و صورت کی اور کم عمر ملی۔ اشفاق خوش تھا۔ دیر سے شادی ہونے کے باعث اس کے بچے اپنے چچازاد بہن بھائیوں سے کم عمر تھے۔ واضح رہے کہ یہ تمام بھائی اشفاق کے بنائے گئے گھر میں ہی رہائش پذیر تھے اور اس ہی کی دکانوں پر کام کرتے تھے جس کا انہیں معاوضہ ادا کیا جاتا تھا۔ گھر کا بڑا ہونے کی وجہ سے گھر کا سودا سلف بھی اشفاق دلوایا کرتا تھا۔ اشفاق نے بہن بھائیوں سے شدید محبت کی اور کبھی اس نے اپنے بچوں اور ان میں کوئی فرق روا نہ رکھا، اس لیے اس کے بچوں کو اس کی بھائی اپنے اولاد سے زیادہ پیارا رکھتے تھے اور سکینہ کو کم عمر ہونے کے باوجود رشتے کی مناسبت سے بابی ماں کہتے۔ ساس کے دعاؤں کا بیشتر حصہ اشفاق اور اس کے اولاد کے گرد گھومتا رہا۔ سکینہ بھی خوش تھی۔ عزت، محبت، مان، مرتبہ، اولاد، محبوب شوہر، سب کچھ تھا اس کے پاس۔ کبھی کبھی دبے دبے الفاظ میں شوہر کو سمجھاتی کہ بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ پس انداز کر لیا کرے، تو وہ کبھی تو ہنس کر ٹال جاتا اور کبھی کبھی کچھ کاغذات وہ سکینہ کے حوالے کرتا اور سنبھال کر رکھنے کو کہتا۔ چوری چکاری کے خطرے کے پیش نظر تمام زیور سکینہ کے ساس اپنے پاس سنبھال کر رکھتی اور موقع محل کی مناسبت سے سکینہ کو جو زیور چاہیے ہوتا وہ ساس سے مانگ لیتی۔ زندگی کا دارا پرسکون تھا۔ طلحہ بیمار ہوا تو میں ان کی زندگی میں داخل ہوئی اور ان کی فیملی ڈاکٹر کم اور فیملی ممبر زیادہ بن گئی۔ جس مرد کو طلحہ کے لیے شدید پریشان دیکھ کر میں طلحہ کا باپ سمجھتی تھی، وہ بعد میں اس کا چچا ثابت ہوا۔ میں دل ہی دل میں ان بھائیوں کے بے مثال محبت اور اتفاق کی معرفت تھی۔ ان کی ماں تیز تیز لہجے میں بولنے والی، گیلی گیلی آنکھوں اور کچڑی بالوں والی سادی سی خاتون لگتی تھی جو ہر وقت اپنے اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور اشفاق 45 سال کی عمر میں دکان پر کام کرتے کرتے پہلے ہارٹ اٹیک سے جابر نہ ہو سکا۔ صبح سکینہ سے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے جانے والا کبھی واپس نہ آ سکا۔ میکے والوں نے رسم کے مطابق سکینہ کو واپس چلنے کا کہا تو سکینہ کا دل نہ مانا کہ اتنی محبت کرنے والے اپنے بچوں جیسے دیور دیورانیوں کو چھوڑ کر جائے۔ آخر ان میں اور اشفاق کے بچوں میں فرق ہی کیا تھا۔ میکے والے دعائیں دیتے واپس لوٹ گئے۔ چند روز غم میں گزرے۔ غم سے نڈال سکینہ کمرے میں پڑی رہتی اور روتی رہتی۔ ایک روز اس کے بچے نے آ کر ماں کا بازو ہلایا، امی مجھے چاچی نے مارا ہے اور وہ روٹی نہیں دیتی، مجھے بھوک لگی ہے۔ سکینہ اور اشفاق کا شہزادہ طلحہ بھوک اور مار کے درد سے بلک رہا تھا۔